جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. شرجیل میر صاحب یہ بتائیں کہ بھارت جب خشک سالی ہوتی ہے پانی روک لیتا ہے، اور جب موسم برسات ہوتا ہے تو بغیر اطلاع کے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تو ہے، کچھ نارمز ایتھکس ہوتی ہیں. ابھی اس کانفرنس میں جو پاکستان نے کروائی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اس میں رپورٹ میں جو بتایا گیا کہ مور دین 6000 پیپل جو سیلاب اور بارشوں اور یا پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جہاں بحق ہوئے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، وہ ڈیمیجز ایک الگ سائٹ پہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت بنیان مرصوص کی خفت مٹانے کے لیے واٹر کارڈ کھیلنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا. اچھا، سب سے پہلے سامعین کو ہم نے بتانا ہے کہ اصل میں یہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ 19 سپٹمبر 1960 کو ٹھیک ہے، یہ ایک معاہدہ طے پڑتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ٹھیک. اس کا ثالث ہوتا ہے، ثالث اور ضامن ہوتا ہے ورلڈ بینک. جی اچھا، یہ اس وقت کا جو معاہدے کو دستخط کرتے ہیں وہ فیلڈ مارشل ایوب خان ٹھیک اور جواہر لال نہرو. اب فیلڈ مارشل کو آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ نے فیلڈ مارشل کو یاد رکھنا ہے. آپ نے فیلڈ مارشل ایوب خان اور جواہر لال نہرو ہوتے ہیں، یہ پنڈت جی یہ ہوتے ہیں. یہ دو معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں. جی اس میں معاہدے میں طے یہ پاتا ہے کہ مغربی جو دریا ہیں، دریا سندھ، دریا جہلم اور چناب، اس کا پانی پاکستان استعمال کرے گا، اور تھوڑے سے اگر پن بجلی بنانا چاہے تو وہ انڈیا بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں آپ کے راوی، ستلج اور بیاس، یہ آپ کے جو استعمال کرے گا بھارت. بھارت نے ہمیشہ یہ جو مودی ہے نا، اس سے پہلے بھی چانکیہ کے نالائق شاگرد آتے رہے ہیں، یہ سارے جو سے نا وائلیشن کرتے رہے ہیں اور ڈیمز بناتے رہے ہیں غلط. ٹھیک ہے، اس تنازع کو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نا واٹر کمیشن بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ دونوں ممالک بیٹھتے ہیں. اگر وہاں حل نہ ہو تو غیر متنازع ماہر آتا ہے اور وہ پھر آپ کا حل کرتا ہے. پھر بھی حل نہ ہو تو کورٹ آف آربیٹریشن میں آپ جاتے ہیں کہ جو آپ کا ضامن ہوتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پھر اگر ضامن حل نہیں کرے گا تو پھر آج کے دور میں جو آپ نے بتایا کہ وہ بنجر کرنے یا کیجویلٹیز کرنے آ رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس مارکہ حق کا ڈنڈا جو اس وقت کا فیلڈ مارشل معاہدہ کر کے گیا تھا، اور ڈنڈا ہمارے پاس پڑا ہے. کون سا ڈنڈا پڑا ہے؟ مارکہ حق کا. اور جس میں ہم نے حق کا ڈنڈا، تو جو ہم نے تمہارا S-400 سسٹم، برمودا صاحب کا سارا میزائل سسٹم، اور آپ کے 6 رافیل، ہم نے 4 گھنٹے، تم نے 4 دن شہریوں پہ زیادتی کی، ہم نے 4 گھنٹے میں تمہارے سارے سسٹم تباہ کر دیے. اب تم اگر وہ جو ہم قانون مانتے ہیں، حالانکہ ہم نے باقی بھی لاک کیے ہوئے تھے، ہم نے سارے لاک کیے ہوئے تھے، لیکن ابھی ہم نے ان کو صرف وہ دکھایا ہے، جلوہ دکھایا. ابھی تو سارا فلم باقی ہے. اگر یہ پانی روکے گا اور ہم پوری طرح لاء کی ہم پابندی کریں گے اور اپنے پورے اس میں فورم پہ جائیں گے، اگر وہاں سے باز نہ آیا پھر ہم فلم پوری دکھائیں گے اور پتہ لگے گا بنجر یہاں کرنے آیا ہے، تو بنجر تمہاری گھنٹیاں نہیں بجیں گی مندر کے اندر، پھر وہ ٹن بند ہو جائے گی. شرجیل میر صاحب، بہت ساری پریڈکشن ہے، چونکہ میرا سبجیکٹ ہے اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، میرا PhD کا تھیسس بھی اس میں. ہم پریڈکشنز اگر دیکھیں تو یہ جو خطہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن میں اشراط الساعہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کا لشکر جو غزوہ ہند کا فاتح ہوگا، اس کو جہنم سے چھٹکارے کی بشارت دے دی، سرٹیفائڈ فوج. یہاں سے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے نکلیں گے، خراسان کا یہ بیلٹ، پاکستان شامل ہے. ایلیا میں سیدنا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے. تو ہمارے لیے تو بشارتیں، خوارج کے خلاف لڑنے والے کے لیے 10 درجات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں غزوہ ہند پہ، جس پہ نعمت اللہ شاہ ولی نے 700 سال پہلے پریڈکٹ کیا کہ مسلمان ممالک کی فوج ہوگی، لیڈ پاکستان کرے گا اور وہ فتح، تو یہ ہم غزوہ ہند کا فیز 1 تھا بنیان و مرصوب، نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق تھا نا جی، بنیان و مرصوص، یہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث مبارکہ ہے، جو خراسان کی طرف سے نکلیں گے، ہاں وہ آنے والے وقتوں میں ہماری فوج میں سے ہی کچھ ہوں گے. جو ہوگا تو جو سارے کا سارا لشکر وہاں سے آئے گا، لیکن سپہ سالار جو ہے وہ یہاں کا ہوگا اور ہماری فوج اس کو لیڈ کرے گی اور وہ غزوہ ہند تک جائے گی. تو پانی بند کرے گا، ہم سانسیں بند کریں گے. ہمارے لیے مقدس جنگ. ہاں ہمارے لیے
اور ریلیجیس وار ہے ہماری یہ. غزوہ ہے. ہاں ہم شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے. ہمیں تو جنت چاہیے. ہمارا یہ دیش نہیں ہے. الحمدللہ ہاں یہ ہماری زمین ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے تو جانا جنت میں ہے اور ہمیں تو چاہیے جنت, تو ہمیں تو شہادت کا رتبہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. تمہیں شعور ہی نہیں ہے. انہی چیزوں سے تو مودی گھبراتا ہے جب حافظ صاحب قرآن کی تلاوتیں پڑھتے ہیں. تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات عند ربهم ولا عند ربهم يرزقون. عند ربهم يرزقون. وہ رزق کھاتے ہیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. تو ہم تو اس لیے ہیں. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں حافظ عاصم منیر جو آیتیں کوٹ کرتے ہیں, جو حافظ ہیں قرآن کے, سینے میں قرآن ہے, آئیڈیالوجی ریوائیو کی, بنیان و مرصوص قرآن سے نکالا سورہ صف سے, اس کی ٹائمنگ سورہ صافات سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تل ابیب اور دلی تک نہیں ہے؟ 100% اس آغاز ہو چکا ہے. بس آپ یہ خود دیکھیں نا, آپ نے جج کرنا ہے, میں نے جج کرنا ہے, سامعین نے جج کرنا ہے کہ اس جو آپ کی جو جنگ یہ شروع ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ بنیان مرصوص. سیسا پلائی, سب کو اکٹھا کیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. کنکریٹ وال. جو اللہ کی راہ میں مرنا چاہتے ہیں. ثابت ہوگا. شرجیل میر صاحب, واللہ خیر الماکرین, جیسے اللہ از دا بیسٹ پلانر. ایک پلان کیا فالس فلیگ کا انڈیا نے, ایک اللہ کا پلان تھا کہ یہ اپنے آپریشن کا نام بنیان و مرصوص رکھیں. فالمغیرات صبح قرآن سے اس کی ٹائمنگ, ایک حافظ قرآن فیلڈ مارشل دے دیا, پوری قوم کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا, سارے زہریلے پروپیگنڈے فالس نیریٹیوز یہ ختم ہو گئے. میرا آپ سے ایک سوال ہے اینڈ پہ. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ 50 سال سے دیکھ رہے ہیں اسلام, پروفٹ آف اسلام, پاکستان اینڈ آرم فورسز آف پاکستان, یہ چار نشانہ ہی کیوں ہیں؟ ہدف یہ چاروں کیوں ہیں؟ پاکستان, افواج پاکستان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. ان چاروں کو ہی نشانہ دنیا کی ٹاپ لیول کی ایجنسیز ہمارے پیچھے پڑی ہیں. وجہ آخر کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری پہلی ریڈ لائن لا الہ الا اللہ اسلام ہے. ہماری دوسری ڈیڈ لائن حضور صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ تحفظ ختم نبوت. ہاں ہماری تیسری ڈیڈ لائن ہمارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہماری چوتھی ڈیڈ لائن پاک فوج. جب ہماری عوام کی کوئی مانے یا نہ مانے, ہماری 4 ڈیڈ لائنز ہیں جی. جو اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی جان نکال دیں گے. اور دوسری بات آپ نے کہا نا یہ بنیان مرصوص, یہ جو آیت پڑھی نا میرے سپہ سالار نے صبح نماز کے بعد, اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں, ہاں پھر وہ کہتے ہیں کیا صف بناؤ, صف بناتے ہیں, سب صف بناتے ہیں, ساروں کو اکٹھا کیا انہوں نے, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا, تمام لوگ اکٹھے ہو گئے, پھر کا سیسا پلائی دیوار بن گیا. اب اٹھو نا میرے شاہینوں اور مارو ان کو. اور ہم نے تو بنیان مرصوص نام رکھا, انہوں نے سندور رکھا نا, ان کو بھی اللہ نے عورت بنایا. یہ جو تم بنا رہے ہو, تمہیں سندور کو تندور بھی بنایا ہم نے, اور ساری زندگی تمہیں ہم سندور پہنا کے رکھیں گے. جو تمہیں لال سندور پہناتے ہیں نا, اب ہم پہنائیں گے وہ. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ جی. ہم تو لڑیں گے, ہم تو ہمیشہ اپنی زندگی کے, ہمارا ہر بچہ, ہمارا ہر بوڑھا, ہمارا ہر نوجوان, ہماری مائیں بہنیں پاک فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے جی کھڑے ہیں, اور وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے.